باپ، بیٹے، روح القدس کے نام میں آمین۔ پطرس کا پہلا خط، اس کا دوسرا باب 18 آیت سے 25 آیت تک۔ اے غلاموں، کمال ادب سے اپنے مالکوں کے تابع رہو، نہ صرف نیکوں اور حلیموں کے بلکہ بد مزاجوں کے بھی، کیونکہ اگر کوئی خدا کی خاطر بے انصافی سے دکھ اٹھا کر صبر کرے تو یہ پسندیدہ ہے، کیونکہ اگر تم نے گناہ کر کے تماچے کھائے اور صبر کیا تو کون سا فخر ہے، لیکن اگر نیکی کر کے دکھ پاتے اور صبر کرتے ہو تو یہ خدا کے نزدیک پسندیدہ ہے، پس تم اسی کے لیے بلائے گئے ہو، کیونکہ مسیح بھی تمہارے واسطے دکھ پا کر تمہارے لیے ایک نمونہ چھوڑ گیا ہے، تاکہ تم اس کے نقش قدم پر چلتے رہو۔ اس نے نہ تو کوئی گناہ کیا اور نہ اس کے منہ میں کوئی مکر ہی پایا گیا، وہ نہ تو گالیاں کھا کر گالی دیتا تھا اور نہ دکھ پا کر دھمکاتا تھا، بلکہ اپنے آپ کو اس کے سپرد کرتا تھا جو صداقت سے انصاف کرتا ہے۔ وہ خود اپنے ہی بدن میں ہمارے گناہوں کو لیے ہوئے صلیب پر چڑھ گیا، تاکہ ہم گناہوں کی نسبت مردہ ہو کر صداقت کی نسبت جئیں۔ اسی کے مار کھانے سے تم نے شفا پائی، کیونکہ تم بھٹکی ہوئی بھیڑوں کی مانند تھے، مگر اب اپنی روحوں کے چرواہے اور نگہبان کے پاس پھر آ گئے ہو۔ خدا کا کلام پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث سے برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ آئے ہم آج کے اس حوالے پطرس کے پہلے خط کی دوسرے باب کی 18 سے 25 آیت جو ہم نے تلاوت کی ہے، اس کی تفسیر کو دیکھتے ہیں۔ غلاموں کے اپنے مالک کے ساتھ تعلقات کیسے ہونے چاہیے، اس میں ہم دیکھتے ہیں دوسرے باب کی 18 آیت۔ یہ بڑی اہم بات ہے کہ نئے عہد نامہ میں بادشاہوں کی نسبت غلاموں کو زیادہ ہدایات دی گئی ہیں۔ اولین مسیحوں میں اکثریت غلاموں کی تھی، وہ سوسائٹی میں درمیانے یا نچلے درجے کے لوگ تھے۔ آپ اس کے ساتھ حوالہ اسٹڈی کر سکتے ہیں، متی کی انجیل 11 باب 5ویں آیت، مرکز کی انجیل 12 باب 37 آیت، کرنتھیوں کے نام پولس رسول کا پہلا خط، اس کا پہلا باب 26 سے 29 آیت۔ اس حوالے میں گھریلو ملازموں کو مخاطب کیا گیا ہے، لیکن یہاں دیے گئے اصولوں کا اطلاق ہر قسم کے ملازمین پر ہوتا ہے۔ بنیادی اپیل یہ ہے کہ اپنے مالکوں کی پوری عزت کے ساتھ فرمانبرداری کرو۔ یہ زندگی ایک مانی ہوئی حقیقت ہے کہ کسی بھی سماج یا تنظیم میں اختیار ایک کے پاس ہوتا ہے اور دوسروں سے اس اختیار کی تابع داری کرنے کی امید کی جاتی ہے۔ یہ غلاموں کے اپنے حق میں اچھا ہے کہ وہ اپنے مالکوں کا حکم مانیں، ورنہ انہیں ملازمت نہیں ملے گی، لیکن مسیحیوں کا اس سے کہیں زیادہ فرض ہے کہ وہ اپنے مالکوں کی فرمانبرداری کریں۔ اس کا تعلق اس کی تنخواہ سے نہیں ہے، بلکہ اس پر اس کی گواہی کا
انحصار ہے۔ فرمانبرداری کو مالک کے مزاج کے مطابق بدلتے نہیں رہنا چاہیے۔ اگر مالک نیک اور حلیم ہے تو ہر شخص اس کی فرمانبرداری کر سکتا ہے۔ ایمانداروں کو اس سے آگے بڑھنے کو کہا گیا ہے۔ انہیں بد مزاج اور ناقابل برداشت مالکوں کی بھی عزت اور تابع فرمانی کرنی چاہیے۔ یہ مسیحیوں کا نمایاں اور امتیازی رویہ ہے۔ دوسرے باب کی 19 آیت، جب ہم بے انصافی سے ناحق دکھ اٹھاتے ہیں تو خدا ہمارے رویہ کی تصدیق کرتا ہے۔ جب ہم اپنے آپ کو سچا ثابت کیے یا اپنا رد عمل ظاہر کیے بغیر ناحق دکھ برداشت کرتے ہیں تو خدا خوش ہوتا ہے۔ جب ہم حلیمی کے ساتھ ناواجب سلوک کو برداشت کر لیتے ہیں تو ہم مسیح کو ظاہر کرتے ہیں، اور اس مافوق الفطرت زندگی پر خدا ہمیں شاباش کہتا ہے۔ دوسرے باب کی 20ویں آیت، اپنے برے کاموں کے باعث صبر سے دکھ اٹھانا کوئی خوبی نہیں ہے، نیز اس سے یقیناً خدا کو جلال نہیں ملتا۔ اس قسم کے دکھ ہمیں کبھی بھی مسیحی ظاہر نہیں کرتے، اور نہ دوسرے یہ دکھ دیکھ کر مسیح کے پاس آنا چاہیں گے، لیکن اچھے کاموں کے باعث صبر سے دکھ اٹھانے کی بڑی قدر ہے۔ یہ اتنی غیر فطری بات ہے کہ اسے دیکھ کر لوگ اپنے گناہ کے قائل ہو کر نجات کے امیدوار بن جاتے ہیں۔ دوسرے باب کی 21 آیت، ایمانداروں کے نیکی کر کے دکھ پانے کے خیال سے ہمارا ذہن خود بخود خداوند یسوع کے عظیم نمونہ کی طرف منتقل ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ جتنا ناواجب سلوک ہوا کسی کے ساتھ بھی نہیں ہوا، اور نہ کبھی کسی نے اسے اتنے صبر سے برداشت ہی کیا ہے۔ ہمیں کہا گیا ہے کہ ہم بھی اسی طرح کریں جیسے اس نے کیا، یعنی دوسروں کو غلطیوں کے لیے دکھ اٹھائیں، دوسروں کی غلطیوں کے لیے دکھ اٹھائیں۔ یہاں لفظ نمونہ میں ہو بہو نقل کرنے کا خیال پایا جاتا ہے۔ طالب علم کسی تصویر کو ہو بہو نقل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب وہ احتیاط سے تصویر کی نقل کرتے ہیں تو ان کی تصویر اچھی بنتی ہے، لیکن جب وہ اس سے دور ہٹ جاتے ہیں تو نقل خراب ہو جاتی ہے۔ ہماری حفاظت اسی میں ہے کہ اصل کے قریب رہیں۔ دوسرے باب کی 22ویں آیت، ہمارے خداوند نے اپنے گناہوں کے لیے دکھ نہیں اٹھایا کیونکہ اس میں کوئی گناہ تھا ہی نہیں، وہ گناہ سے واقف نہ تھا۔ ملاحظہ فرمائیں، کرنتھیوں کے نام پالوس رسول کا دوسرا خط، اس کا 5واں باب 21 آیت، نہ اس نے گناہ کیا۔ پطرس کا پہلا خط دوسرا باب 22 آیت، اس کی ذات میں گناہ نہیں۔ یوحنا کا پہلا خط تیسرا باب 5ویں آیت، اس کی باتوں میں مکر نہیں تھا، اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا اور نہ کبھی سچائی پر پردہ ڈالنے کی کوشش کی۔ اس پر غور و فکر کیجئے، اس کرۂ ارض پر ایک ایسا آدمی بھی تھا جو 100% دیانتدار اور چالاکی یا مکر سے قطعی پاک تھا۔ دوسرے باب کی 23 آیت، وہ اشتعال
انگیزی کے وقت بھی صبر سے کام لیتا تھا۔ وہ گالیاں کھا کر بھی گالی نہیں دیتا تھا۔ جب اس پر الزام لگائے جاتے تو وہ پلٹ کر جواب نہیں دیتا تھا اور نہ اپنا دفاع کرتا تھا۔ وہ ایک عجیب طریقے سے اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کی خواہش سے دور رہتا تھا۔ ایک نامعلوم مصنف لکھتا ہے، جب لوگ ہمیں بلا وجہ ملزم ٹھہراتے ہیں اور ہم خاموش رہتے ہیں تو یہ ایک گہری اور سچی فروتنی کا نشان ہے۔ بے عزتی اور زیادتی کے وقت خاموش رہنا ہمارے خداوند کی ایک اچھی نقل ہے۔ جب ہم اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کی کوشش کرتے اور عذر پیش کرتے ہیں تو کیا ہمیں یاد ہوتا ہے کہ مسیح نے مختلف طریقوں سے دکھ اٹھایا جن کا وہ حقدار نہ تھا؟ نہ دکھ پا کر کسی کو دھمکاتا تھا۔ اس کی خاموش زبان سے کبھی کوئی سخت اور دھمکی امیز لفظ نہیں نکلا۔ غالباً اس کے قاتلوں نے اس کی خاموشی کو کمزوری سمجھا۔ اگر وہ گہری نظر سے دیکھتے تو انہیں علم ہو جاتا کہ وہ کمزوری نہیں تھی بلکہ فوق الفطرت قوت۔ اس قسم کی بدسلوکی برداشت کرنے کے لیے اس کے پوشیدہ ذرائع کیا تھے؟ خدا پر بھروسہ جو سچا انصاف کرنے والا ہے، اور ہمیں بھی یہی کچھ کرنے کو کہا گیا ہے۔ اے عزیزو، اپنا انتقام نہ لو بلکہ غضب کو موقع دو، کیونکہ یہ لکھا ہے کہ خداوند فرماتا ہے، انتقام لینا میرا کام ہے، بدلہ میں ہی دوں گا۔ بلکہ اگر تیرا دشمن بھوکا ہو تو اس کو کھانا کھلا، اگر پیاسا ہو تو اسے پانی پلا، کیونکہ ایسا کرنے سے تو اس کے سر پر آگ کے انگاروں کا ڈھیر لگائے گا۔ بدی سے مغلوب نہ ہو بلکہ نیکی کے ذریعہ سے بدی پر غالب آؤ۔ رومیوں 12 باب اس کی 19 آیت سے 21 آیت ملاحظہ فرمائیں۔ حوالہ کے طور پر دوسرے باب کی 24ویں آیت کو دیکھتے ہیں۔ نجات دہندہ کے دکھ نہ صرف مثالی تھے بلکہ تلافی کا باعث بھی تھے۔ اس سلسلے میں ہم اس کے دکھوں کی نقل نہیں کر سکتے، اور نہ پطرس ہمیں ایسا کرنے کو کہتا ہے۔ اس کے برعکس بحث کچھ یوں ہے، نجات دہندہ کے دکھ اس کے گناہوں کی وجہ سے اس پر نہیں آئے کیونکہ وہ بے گناہ تھا، وہ ہمارے گناہوں کے بدلے مصلوب ہوا۔ چونکہ اس نے ہمارے گناہوں کے لیے ہمیشہ کے لیے دکھ اٹھا لیا ہے، اس لیے ہمیں اپنے آپ کو اس حالت میں نہیں ڈالنا چاہیے جہاں ہمیں ان کے لیے دکھ اٹھانا پڑے۔ یہ حقیقت ہے کہ وہ ان کے لیے مرا، ہمیں بھی ان کی طرف سے مرنے کے لیے ابھارے۔ ہم نہ صرف گناہ کی طرف سے مرے بلکہ راست بازی کے اختیار سے جئیں بھی۔ اسی کے مار کھانے سے تم نے شفا پائی، جبکہ ہماری شفا یابی کے لیے نجات دہندہ کو اتنا دکھ اٹھانا پڑا، تو گناہ کے بارے میں ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ تھیوڈور تبصرہ کرتا ہے، یہ شفا کا ایک عجیب اور نیا طریقہ ہے۔ ڈاکٹر کو دکھ اٹھانا
پڑھا تو مریض کو شفا مل گئی۔ دوسرے باب کی 25 آیت، اپنی تبدیلی سے پہلے ہم بھیڑوں کی طرح بھٹکتے پھرتے تھے، گمراہ، زخمی، خون رس رہا تھا۔ بھٹکی بھیڑ کے بارے میں پطرس کے یہ 6 حوالے اشعیاء نبی کے صحیفہ 53 باب کے آخری حصہ میں ہیں۔ آیت 21، مسیح بھی تمہارے واسطے دکھ اٹھا کر، اشعیاء 53 باب 4 اور 5 آیت۔ آیت 22، نہ اس نے گناہ کیا اور نہ اس کے منہ سے کوئی مکر کی بات نکلی۔ اشعیاء 53 باب 9 آیت۔ آیت 22، نہ وہ گالیاں کھا کر گالیاں دیتا تھا۔ اس کو آپ کمپیریزن کر سکتے ہیں اشعیاء 53 باب 7 آیت کے ساتھ۔ آیت نمبر 24، وہ آپ ہمارے گناہوں کو اپنے بدن پر لیے ہوئے صلیب پر چڑھ گیا۔ اس آیت کو آپ اشعیاء 53 باب اس کی 4 اور 11 آیت سے ملا سکتے ہیں۔ آیت نمبر 24، اسی کے مار کھانے سے تم نے شفا پائی۔ اشعیاء 53 باب 5 آیت۔ آیت نمبر 25، پہلے تم بھیڑوں کی طرح بھٹکتے پھرتے تھے، ملاحظہ فرمائیں۔ اس کے ساتھ حوالہ اشعیاء 53 باب 6 آیت، جب ہم بچ جاتے ہیں تو چرواہے کے پاس آ جاتے ہیں۔ اچھا چرواہا جس نے اپنی جان اپنی بھیڑوں کے لیے دی۔ حوالہ آپ سٹڈی کر سکتے ہیں، یوحنا 10 باب 11 آیت۔ بڑا چرواہا جو اپنے اس گلے کی جس کے لیے اس نے اپنا خون بہایا، بڑی محنت، مشقت اور تھکے بغیر خبر گیری کرتا ہے، اور سردار گلابان جو جلد ہی واپس آئے گا تاکہ اپنی بھیڑوں کو آسمان پر ہری ہری چراگاہوں میں لے جائے، جہاں سے وہ کبھی نہ بھٹکیں گی۔ نجات کا مطلب اپنی روحوں کے گلابان کے پاس واپس آنا ہے۔ ہم اس کی مخلوق ہیں، لیکن گناہ کی وجہ سے گمراہ ہو گئے۔ اب ہم پھر اس کی حفاظت میں آ گئے اور ہمیشہ کے لیے محفوظ ہیں۔ یہ تھا دوسرے باب کی 18 آیت سے 25 آیت تک کی ہم نے کنجی کی سٹڈی کی، کنجی کے طور پر اس کی تفسیر کو دیکھا۔ خدا ہم سب کو اپنے کلام مقدس پر کو پڑھنے، سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم پاک روح القدس کی روشنی میں اس کے اس کلام کو سمجھ سکیں اور ہمیشہ کی زندگی کے لیے اپنے آپ کو تیار کر سکیں، تاکہ جب دلہا آئے تو ہم سب تیار ہوں اور اس کے ساتھ خدا کی بادشاہی میں شامل ہو سکیں۔ مسیح خداوند ہم سب کو برکت دے، اور ہم سب کے ساتھ عبدالآباد اس کی سلامتی
اس کی رفاقت اور اس کی یگانگت ہم سب کے ساتھ ہوتی رہے، آمین۔ خدا باپ، بیٹے، روح القدس کے نام سے، آمین۔